اس نے میرے سینے پر ہاتھ پھیرا اور میری ٹائٹس تک پہنچ گیا۔ خواتین وکلا کے ساتھ جنسی رسانی کے بڑھتے واقعات۔ 23 سالہ ایو رابنسن کے لیے وہ ایک طویل اور تھکا دینے والا دن تھا، جس کے بعد وہ اپنے کولیگز کے ہمراہ ڈرنک سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ یہ گرمیوں کی شام تھی جب ایو اور ان کے ساتھی وکلا بار کے بیرونی حصے میں بیٹھے تھے کہ اچانک ایک برسٹر جسے ایو کی زیادہ شناسائی نہیں تھی نے انہیں جنسی طور پر ہراساں کیا۔ بی بی سی سے گفتگو کرتے ہوئے ایو نے بتایا کہ اس نے اپنا ہاتھ میرے کندھے میں رکھا، پھر میرے کپڑوں اور پھر ٹائٹس پر ہاتھ پھیرا، اور جب میں نے اس کا ہاتھ پیچھے ہٹایا تو اس نے دوبارہ یہ عمل دہرایا۔ ایو نے بتایا کہ اس شخص نے اپنا ہاتھ دوبارہ میرے لباس پر رکھا اور پھر میرے سینے کو ہاتھ لگایا۔ میں نے پھر اس کا ہاتھ پیچھے کیا اور پھر اس نے تیسری مرتبہ بھی ایسے ہی کیا۔ ایو کا کہنا تھا کہ میں کچھ لمحے کے لیے سکتے میں چلے گئی۔ میں فوراً واش روم کی طرف بھاگی اور اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ میں سوچ رہی تھی کہ یہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ میں سوچ رہی تھی کہ یہ سب واقعی حقیقت ہے۔ یہ بہت مشکل تھا اور میں بہت برا اور شرمندہ محسوس کر رہی تھی۔ یہ رویہ جنسی رسانی کے مترادف تھا۔ ایو کے بقول کوئی کیسے آپ کی عزت کی دھجیاں بکھیر سکتا ہے؟ یہ میری شخصی آزادی میں مداخلت تھی۔ 1 ماہ بعد ایو نے اس معاملے میں باقاعدہ درخواست دائر کی اور چیمبر نے اس معاملے کو بار اسٹینڈرڈ بورڈ کے سپرد کر دیا۔ ٹریبیون نے تعین کیا کہ گریگ چارلس، جس شخص نے ہاتھ پھیرا تھا، کا رویہ جنسی رسانی کے مترادف تھا اور پھر انہیں کئی ماہ کے لیے وکالت کرنے سے بھی روک دیا گیا۔ ٹریبیونل کے مطابق گریگ نے بہت جلد اپنے اوپر عائد کیے گئے الزامات کو تسلیم کیا اور بھرپور شرمندگی کا اظہار کیا اور دوبارہ ایسا نہ ہونے کی یقین دہانی بھی کروائی۔ اس معاملے پر غیر جانبدار جائزے کا اہتمام کرنے والی ہیریٹ ہرمین کیسی کہتی ہیں کہ ایو کے ساتھ ہونے والا معاملہ کوئی انوکھی بات نہیں تھی۔ نئے وکلا واقعات رپورٹ کرنے سے ڈرتے ہیں۔ جائزے میں کہا گیا ہے کہ بار میں رسانی اور بغیر اجازت کسی کو چھونے جیسے واقعات منظم طور پر ہوتے رہتے ہیں، لیکن بہت سے نئے آنے والے وکلا اپنے کیریئر کو بچانے کے لیے ایسے واقعات رپورٹ کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ ایک اور خاتون برسٹر نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ نئے آنے والے وکلا اپنے مستقبل کی پرواہ کرتے ہیں، کوئی ایسا نہیں چاہتا۔ بار کونسل کے مطابق انگلینڈ اور ویلز میں مجموعی طور پر 17,864 وکلا پریکٹس کرتے ہیں۔ ہرمین کو ریویو کے دوران اس نوعیت کی 170 تحریری درخواستیں موصول ہوئیں، جبکہ انہوں نے خود بھی رسانی کا شکار ہونے والے افراد سے ملاقاتیں کیں۔ ان میں جونیئر اور سینئر خواتین وکلا بھی شامل تھیں۔ یہ وہ خواتین تھیں جو چیمبرز اور مختلف دفاتر میں کام کرتی تھیں۔ کچھ خواتین وکلا نے بتایا کہ کس طرح عدالت میں ان سے چھیڑ چھاڑ کی گئی، چیخ و پکار کی گئی اور خواتین ایسے مشکل مراحل سے گزریں جس میں انہوں نے الگ تھلگ محسوس کیا۔ ہرمین کہتی ہیں کہ رسانی، جنسی اتصال بینچ، چیمبرز اور کمرہ عدالت میں ایک مسئلہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مستقبل کے متاثرین کی حفاظت کے لیے اسے تسلیم کرنے اور اس سے نمٹنے کی ضرورت ہے، لیکن یہ بار کی ساکھ کو بد انتظامی کے داغ سے بچانے کے لیے بھی ضروری ہے۔ بار قانون کی حکمرانی کا مرکز ہے، اس اعلیٰ معیارات کو برقرار رکھنا چاہیے۔ بار کونسل نے سن 2023 میں ایک تحقیق کے نتیجے کے بعد ہرمین کو اس جائزے کا کہا تھا۔ تحقیق کے مطابق وکلا کی بڑی تعداد کو اپنے چیمبرز، کام کی جگہوں اور عدالتوں میں غیر مناسب اور ناقابل قبول رویوں کا سامنا تھا۔ جائزے کے مطابق 44% خواتین نے یہ بتایا کہ انہوں نے 2 سال کے دوران ذاتی طور پر یا آن لائن کام کرتے ہوئے دھونس، اعضاء رسانی یا امتیازی سلوک کا تجربہ کیا یا دیکھا۔ جائزے کے ایک حصے کے طور پر ہرمین سے بات کرنے والی ایک خاتون نے کہا کہ جب میں 20 سال کی تھی، جہاں میں اکیلی خاتون تھی، ایک مرد برسٹر نے مجھ سے پوچھا کیا مجھے جنسی حرکات کرنا پسند ہے اور کیا اسے میرے لیے ان کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اس نے میرا موبائل نمبر حاصل کیا اور مجھے میسج کیا کہ میں اس کے ساتھ باہر جاؤں۔ ایک اور خاتون وکیل نے کہا کہ مانچسٹر میں ایک مرد برسٹر نے میرے بار پروفیشنل ٹریننگ کورس کی ادائیگی کی پیشکش کی اگر میں اس کے ساتھ گہرے تعلقات میں مشغول ہوں۔ جب میں نے انکار کیا تو اس نے خفگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ مجھے شاگرد بنانے پر نظر ثانی کریں گے۔ جائزہ تسلیم کرتا ہے کہ برے رویے سے نمٹنے کی کوشش کے لیے کارروائی کی گئی ہے، لیکن یہ نتیجہ اخذ کیا گیا ہے کہ حقیقی اور پائیدار تبدیلی لانے کے لیے مزید کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ یورونس ہرمین نے 36 سفارشات تیار کی ہیں۔ لازمی انسداد رسانی اور اینٹی بولنگ ٹریننگ، بار زمیں نیا ضابطہ اخلاق، شکایات کا نیا نظام، ٹریننگ کے لیے آنے والے نئے وکلا اور سینئرز کے درمیان تعلقات پر پابندی۔ رپورٹ میں ہرمین ایک فیس ادا کرنے والے جج کے بارے میں لکھتے ہیں جس نے 15 سال سے زیادہ پہلے اپنے عدالتی چیمبر میں جنسی تعلقات قائم کیا تھا۔ پال کریٹلی کو بدتمیزی کا ارتکاب کرتے ہوئے پایا گیا اور اسے باقاعدہ وارننگ جاری کی گئی مگر وہ بینچ برقرار رہے۔ ہرمین نے کہا کہ میرے خیال میں عدالتیں انصاف کی جگہ ہیں، جنسی سرگرمیوں کے لیے نہیں۔ میں یہ نہیں دیکھ سکتی کہ جب کسی جج نے التوا کے دوران اپنے عدالتی چیمبروں میں جنسی عمل کیا ہو تو بینچ پر برقرار رہنا کسی طرح قابل
ناقابل قبول ہے۔ جائزے میں شامل ایک شخص نے مل لینڈ میں ایک جج سے متعلق بتایا جو باقاعدگی سے چیختے تھے اور جونیئر وکلاء پر رعب جھاڑتے تھے۔ یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ اس رویے کی وجہ سے خوفزدہ بیرسٹر جج کے مقدمات کو دوسروں پر ترجیح دیتے تھے، جس کی وجہ سے کیسز میں تاخیر ہوتی ہے۔ جائزے کے جواب میں بار کونسل کی چیئر بار براملز کی سیل نے کہا کہ بار میں دھونس اور رساں کرنے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ ہم مسئلے کے پیمانے سے واقف ہیں، لیکن اس رپورٹ میں اپنے ساتھیوں اور اس پیشے میں شامل ہونے کی خواہش مندوں پر اس کے اثرات کو دیکھ کر پڑھنے میں تکلیف ہوئی ہے۔